کیا آپ کو نہیں لگتا ضرورت کی بنیاد پر آئندہ دعوت اسلامی سیاست میں آنے کا اعلان کر دے گی؟ میں نے سیاست بہت دیکھی ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے نا، موجودہ سیاسی انداز میں خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. پہلے ٹوسا بازی ہوتی تھی، لاٹھیاں چلتی تھی، پتھر مارتے تھے، اس کے بعد گولیاں مارنی شروع کر دی، اس کے بعد بم پھاڑنے شروع کیے. تو یوں سیاست جو تھی نا، یہ مطلب یہ کہ بہت ڈینجرس ہو گئی. اور اب جو بھی اس کا روپ ہے سیاسی، جس طرح الیکشن ہوتے ہیں، سیاسی کمپین میں جو مسائل ہوتے ہیں، وہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. اب یہ کہ اگر کوئی سیاست میں ایسی کوئی پاکیزگی کی لہر آ گئی نا، اور وہ خلفاء راشدین کی طرح کی کوئی سیاست آ گئی، تو انشاءاللہ سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا اگر زندہ رہا تو. فی نفسی سیاست بری چیز نہیں ہے، لیکن اب اس میں بہت سارے گناہ، آج کل بغیر گناہوں کے سیاست بڑا مشکل کام ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ناظرین کرام، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب سے مدنی مذاکرے کے دوران ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت، کیا اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ دعوت اسلامی کو سیاست میں آنا چاہیے؟ تو اس کے جواب میں جو مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے بات کہی ہے، اس پر ڈسکس کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے فرمایا کہ سیاست فی نفس ہی، یعنی ذاتی طور پر بری چیز نہیں، یہ تو انبیاء کا ایک پیشہ ہے. مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے کہا کہ میں نے سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا. پہلے لوگوں کے اندر جو آپس میں مد مقابل سیاستدان ہوتے تھے، ان کے درمیان محبتیں ہوا کرتی تھیں، ایک دوسرے سے ملا بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بھی لوگ جوڑتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے بھی تھے. لیکن حالات پھر ایسے خراب ہوئے، نفرتیں جب بڑھی تو لوگوں نے لڑائی شروع کر دی. جب کیمپین شروع ہوتی ہے سیاست میں تو پھر لڑائیں شروع ہو گئی. اس کے بعد حالات اتنے بگڑے کہ اب پھر فائرنگ شروع ہو گئی. پھر فائرنگ کے بعد جب حالات مزید خراب ہوئے تو پھر بم بلاسٹ شروع ہو گیا. یعنی سیاست کو اتنا خراب کر دیا گیا. اب تو حالات اتنا مزید خراب ہو گئے کہ پاکستان کے اندر مختلف سیاسی پارٹیز جو کام کر رہی ہیں، جو الیکشن لڑتی ہیں، جو ایک دوسرے کے خلاف ووٹ لیتے ہیں، کیمپین چلاتے ہیں، حالات تو اتنی خراب ہیں کہ اگر کوئی کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، وہ دوسری پارٹی والے سے بات بھی نہیں کرتا، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اب تو حالات اتنی خراب ہیں کہ ایک بھائی اگر کسی ایک پارٹی میں ہے اور دوسرا دوسری پارٹی میں ہے تو وہ بھائی آپس میں بات نہیں کرتے، ان کو ایک دوسرے کی شکلیں پسند نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت نہیں کرتے. یہ سیاست جو موجودہ ہے، مروج ہے، اس نے اتنی خرابیاں پیدا کر دی سیاست دانوں نے کہ لوگ ایک دوسرے کے ازلی دشمن بن گئے، ایک دوسرے کی خوشی غمی کے اندر بھی شرکت نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کا گلہ کرنا، ایک دوسرے کو گالیاں کرنا، سٹیجوں کے اوپر کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو برا کہنا. اور حالات تو اتنی خراب ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ غلط کمنٹس پاس کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہا جاتا ہے، والدین کی گالیاں دی جاتی ہیں، رشتہ داروں کی گالیاں دی جاتی ہیں، جو ہے وہ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو بتانے کے قابل نہیں ہے. آپ حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں. مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے فرمایا کہ جب یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں آپ کے سامنے تو ہم سیاست میں نہیں آ سکتے. ہاں، ہم اس وقت سیاست میں ضرور آئیں گے. اور فرمایا کہ میں محمد الیاس عطار قادری پھر سیاست میں آنے کا اعلان کروں گا. کب کروں گا؟ جب پاکستان کے اندر وہ نظام قائم ہوگا جو خلفائے راشدین کا نظام ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک سے چلا رہا ہے، جو مشائخ علماء نے جو نظام مصطفیٰ قائم کیا. جب وہ قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا، تب میں الیاس عطار قادری اعلان کروں گا کہ اب میں سیاست میں آ گیا ہوں. تو یہ کتنی خوبصورت بات کہی ہے مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ ہے پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا. اہم بات یہ ہے کہ جو باقی پارٹیز ہیں، اب ان کو یہ چاہیے کہ جب مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ میں اس وقت سیاست میں آؤں گا جب پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہوگا، جب پاکستان کے اندر خلفائے راشدین کے قوانین جو ہے وہ نافذ کیے جائیں گے، تو میں دوسری پارٹیز کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مولانا سعد حسین رضوی صاحب ہو گئے، عمران خان، نواز شریف،
بلاول بھٹو اور باقی جو دیگر سیاستدان ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مولانا سعد حسین رضوی صاحب تو وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، ان کے والد ماجد جو میرے استاذ گرامی ہیں حضور شیخ الحدیث امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی تو گزری اس بات میں پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ اب ان کی شہادت کے بعد، وصال کے بعد، سعد حسین رضوی صاحب بھی اسی راستے پہ چلتے ہوئے، قدم بقدم چلتے ہوئے اس بات کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ اور باقی رہ گئی پارٹیز، عمران خان ہو گئے، نواز شریف ہو گئے، بلاول بھٹو ہو گئے، ہمیں ان سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں، بس ہم یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا کے لیے عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، ریاست مدینہ بنانے کے لیے خلفائے راشدین کی کتب کا مطالعہ کریں، سیرت مصطفیٰ کے پہلو کو دیکھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق جو ہے نظام نافذ کریں، تب جا کر پاکستان ریاست مدینہ بن جائے گا۔ تو مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب نے جو خوبصورت جواب دیا ہے کہ میں اس وقت اعلان کروں گا جب پاکستان میں خلفائے راشدین کا قانون نافذ ہوگا، تو تمام پارٹیز کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ محنت کرنی چاہیے کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو قائم کیا جائے، خلفائے راشدین کے نظام کو قائم کیا جائے، تاکہ جو مولانا الیاس ستار قادری صاحب نے فرمایا کہ میں پھر اعلان کروں گا، تو صاف ظاہر کہ جو سیاستدان نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے اپنی زندگی وقف کرے گا، خلفائے راشدین کے نظام کو لے کر آئے گا، تو مولانا الیاس ستار قادری صاحب پھر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس کی ہیلپ کریں گے۔ تو یاد رکھیں، جس کے ساتھ مولانا محمد الیاس ستار قادری صاحب کھڑے ہو گئے وہ کبھی ہار نہیں سکتا، اس لیے کہ ان کا حلقہ احباب بہت ہے، ان سے محبت کرنے والے بہت ہیں، ان کے چاہنے والے بہت ہیں۔ جو بھی سیاستدان، جو بھی پارٹی والا یہ سن رہا ہے، جب وہ خلفائے راشدین کے قانون کو اور نظام مصطفیٰ کے قانون کو پاکستان میں لاگو کرے گا، یقیناً دنیا دیکھے گی کہ پھر کس طرح اس کو کامیابی ملتی ہے، دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی وہ